بسم اللہ الرحمن الرحیم. IIUI اسکولز اینڈ کالج مانسیرا کیمپس. السلام علیکم جماعت نہم. آتے ہیں جی آج کے اپنے تدریسی سبق کی طرف، جو کہ ایک غزل پر مشتمل ہے. بہادر شاہ ظفر کی غزل نمبر 2. شاعر کہتے ہیں، لگتا نہیں ہے جی میرا اجڑے دیار میں، کس کی بنی ہے عالم ناپائیدار میں. یہ دردناک غزل بہادر شاہ ظفر کے ان دنوں کی یادگار ہے جب دلی کا تاج و تخت ان سے چھین لیا گیا تھا. ان کے بیٹوں کو بے دردی سے قتل کیا گیا اور خود ان کی آنکھوں میں سلائیاں پھیر کر ان کو اندھا کر دیا گیا تھا، اور پھر رنگوں میں جلا وطن کر کے قسم پرسی کی حالت میں انہیں زندگی گزارنے پر مجبور کیا. ایسی حالت میں ظفر کی شاعری میں خوشی کا عنصر کیسے شامل ہو سکتا ہے؟ شاعر کہتے ہیں، اس اجڑی اور لٹی ہوئی بستی میں اب میرا دل نہیں لگ رہا. اس ناپائیدار دنیا نے کسی سے بھی وفا نہیں کی. بقول شاعر، آفاق کی منزل سے گیا کون سلامت، اسباب لٹا راہ میں یہاں ہر سفری کا. مسلمان حکمران جب کمزور ہو گئے تو چاروں طرف سے حملہ آوروں نے لوٹ مار شروع کر دی، اور خاص طور پر دلی کو کئی بار تباہی و بربادی کا سامنا کرنا پڑا. بقول میر تقی میر، دلی کی بربادی کا کیا مذکور، یہ نگر 100 بار لوٹا گیا، یہ نگر 100 بار لوٹا گیا. یعنی کہ اس ناپائیدار دنیا میں کسی کی نہیں بنتی، ہر عروج کو زوال ہے. صرف باقی رہنے والی جو ذات ہے وہ اللہ پاک کی ذات ہے. باقی کسی نے جو ہے وہ اس دنیا میں نہیں رہنا. یہ ناپائیدار دنیا ہے. شعر نمبر 2 ہے جی. عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں. ظفر کا یہ شعر تو ضرب المثل کے طور پر مشہور ہے. زندگی کی ناپائیداری اور بے ثباتی کا مضمون تو ہر شاعر کے ہاں ملتا ہے، مگر بہادر شاہ ظفر نے تو اسے لافانی بنا دیا ہے. طنزیہ انداز میں یہ کہتے ہیں، 4 دن کی لمبی عمر ملی تھی، جن میں سے 2 دن تو محبوب کے ملنے کے ارماں میں گزر گئے، اور بقیہ 2 دن اس کے ملنے کے انتظار میں. یوں زندگی بیت گئی مگر محبوب کا وصال ممکن نہ ہوا. درد کہتے ہیں، کیا بھروسہ ہے زندگی کا، آدمی بلبلا ہے پانی کا. اور میر تقی میر خود اس بارے میں کہتے ہیں، ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش سراب کی سی ہے. اس فانی دنیا میں کسی کی بھی خواہشات پوری نہیں ہوتی، اور وہ ہزاروں حسرتیں، ارمان اور آرزوئیں لے کر اس دنیا سے چلا جاتا ہے. جیسے غالب نے کیا کہا، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں لیکن پھر بھی کم نکلے. یعنی اتنی زندگی ملی کہ میں نے جو ہے وہ 2 آرزو میں کاٹ دیے، 2 خواہشات میں کاٹ دیے. خواہشات میں بھی محبوب کا وصال مانگا، اور جو باقی وقت بچا وہ میرے انتظار میں گزر گیا، اور پھر بھی نتیجہ کیا ہوا کہ کسی صورت محبوب کا وصال ممکن نہ ہو سکا. دوسرے لفظوں میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ مجھے کسی صورت بھی جو ہے وہ آخر عمر تک دلی کا بادشاہ بن کے رہنا میرے نصیب میں نہ لکھ سکا. یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو مختصر سی زندگی مجھے ملی تھی وہ جیل کی نظر ہو گئی، اور آخری وقت جو ہے میرا انتظار ہی انتظار میں کٹ گیا، اور بدنصیبی یہ دیکھیے کہ میری موت بھی جو ہے وہ وہیں پہ واقع ہوئی. شعر نمبر 3 کی طرف آتے ہیں جی. بلبل کو باغباں سے نہ صیاد سے گلا، قسمت میں قید لکھی تھی فصل بہار میں. ظفر اس شعر میں عین بہار کے موسم میں قید ہو جانے کا ذکر کر کے شعر کو بہت خوبصورت بنا دیا ہے. جب کوئی بلبل بہار کے موسم میں قید ہو جائے تو اسے بہت صدمہ ہوتا ہے،
شاعر بلبل کی زبان سے کہتا ہے، اگرچہ بہار کے موسم میں قید ہو گیا ہوں میں، پھر بھی مجھے شکاری سے کوئی گلہ نہیں اور نہ باغباں سے، شاید یہ ساری بربادی میری قسمت میں لکھی تھی، اسی لیے قید ہو گیا۔ اس شعر میں جو ہے وہ صنعت استعارہ استعمال ہوئی ہے، یعنی بلبل کو باغباں سے نہ صیاد سے گلا، قسمت میں قید لکھی تھی فصل بہار میں۔ بلبل کو جو ہے وہ کہا گیا ہے بہادر شاہ ظفر نے اپنی ذات کو، باغباں کہا ہے اس نے اللہ تعالیٰ کو، اور صیاد کہا ہے اس نے انگریزوں کو۔ یعنی موسم بہار سے مراد مسلمانوں کی حکومت اور صیاد سے مراد انگریزوں کا ظلم و ستم۔ یہ انگریز جنہوں نے بہادر شاہ ظفر کو جلا وطن کر کے قید کی حالت میں رکھا، یعنی یہ کہتے ہیں کہ مجھے گلہ کسی سے نہیں ہے، یہ سب کچھ روز ازل سے میرے نصیب میں لکھا ہوا تھا، اور جو نصیب میں لکھا ہوا ہوتا ہے وہ ہو کے رہتا ہے۔ غالب نے اسی مضمون کو کچھ یوں بیان کیا ہے، قفس میں مجھ سے روداد چمن کہتے نہ ڈر ہمدم، گری ہو جس پہ کل بجلی وہ میرا آشیاں کیوں ہو۔ قسمت کے کھیل نرالے ہوتے ہیں، کسی کو غلامی سے شاہی مل جاتی ہے اور کسی کی شاہی غلامی میں بدل جاتی ہے۔ اے کاتب تقدیر مجھے اتنا بتا دے، کیوں مجھ سے خفا ہے، کیا میں نے کیا ہے۔ اگلا شعر ہے جی، ان حسرتوں سے کہہ دو کہیں اور جا بسیں، ان حسرتوں سے کہہ دو کہیں اور جا بسیں، اتنی جگہ کہاں ہے دل داغدار میں۔ ظفر کی پوری شاعری رنج و درد کی تصویر ہے، انہوں نے اشعار میں اپنا دل نکال کے رکھ دیا ہے۔ اس شعر میں کہتے ہیں، میرے اس درد مند دل نے اس قدر دکھ اور صدمے اٹھائے ہیں کہ اب زخموں کے داغوں سے بھر گیا ہے، اب میرا دل زخموں کے داغوں سے بھر گیا ہے، اب اس میں مزید دکھ اٹھانے کا حوصلہ نہیں، شاعر کا دل دنیا سے اجاٹ ہو گیا ہے۔ درد کا کیا خوب شعر ہے، سینکڑوں ارمان لے کر آتے تھے، دل میں لاکھوں حسرتیں لے کر چلے گئے، دل کی اجڑی بستی اب دوبارہ بسانے کے قابل نہیں ہے، اس لیے حسرتوں سے کہہ دو اپنے لیے کوئی اور ٹھکانہ تلاش کریں۔ بقول مومن تو کہاں جائے گی کچھ اپنا ٹھکانہ کر لے، ہم تو کل خواب عدم میں شب ہجراں ہوں گے۔ شاعر کی ساری زندگی محرومیوں میں گزری، مزید دکھ سہنے کی قابل وہ نہیں رہے۔ بقول شاعر، ہر طرف مایوسیاں، محرومیاں، ناکامیاں، زندگی سوز تمنا کے سوا کچھ بھی نہیں۔ یعنی اب اگر کوئی حسرت پیدا ہوتی ہے تو اسے کوئی اور ٹھکانہ تلاش کرنا پڑے گا۔ اب میرے دکھی دل میں، اب میرے جو ہے وہ رنجیدہ دل میں مزید حسرتوں کی گنجائش ہی نہیں رہی۔ میں نے اتنے دکھ سہے ہیں، میں نے اپنے بیٹوں کو اپنی آنکھوں سے قتل ہوتے دیکھا، میں نے جو ہے اپنی خاندان کی لڑکیوں کو دربدر ہوتے دیکھا، میں نے جو ہے اپنا تخت و تاج لٹتا ہوا دیکھا، اتنا داغدار اور اتنا رنجیدہ ہو گیا ہے میرا دل کہ اب میں دل میں کوئی حسرت نہیں رکھ سکتا۔ آخری شعر ہے جی، کتنا بد نصیب ظفر دفن کے لیے، کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے، 2 گز زمیں بھی نہ ملی کوئے یار میں۔ شاعر نے مقطع میں اپنی ساری زندگی کی کہانی بیان کی ہے، وہ ہندوستان جو ان کے آباء و اجداد کا وطن تھا، جس پر ان کے اسلاف نے نہایت شان و شوکت سے حکومت کی، جن کی عظمت اور نام کے ڈنکے ساری دنیا میں بجتے تھے، انہی کی اولاد کا اب یہ حال ہے کہ ان سے ظالم انگریز زبردستی حکومت چھین لیتے ہیں، بیٹوں اور شہزادوں کو اس کی آنکھوں کے سامنے قتل کرتے ہیں، ان کا خزانہ لوٹ لیا جاتا ہے، اس کی آنکھوں میں سلائیاں پھیر کر اندھا کر دیا جاتا ہے، اور پھر جلا وطن کر کے وطن سے بہت دور رنگوں میں قید کر دیا جاتا ہے، اور جب بے سر و سامانی کی حالت میں موت آتی ہے تو بجائے اپنے وطن کے اسے ادھر ہی دفن کر دیا جاتا ہے۔ یہ دردناک کہانی ہے۔ بہادر شاہ اس لیے کہتے ہیں، میں کتنا بد نصیب ہوں کہ مرنے کے بعد 2 گز زمیں بھی میری قسمت میں نہ تھی جہاں مجھے پیوست خاک کر دیا جائے۔ ظفر کو دلی کے بجائے رنگون میں دفن کر دیا گیا، اب ان کا مزار رنگون میں ہے۔
اور وہ اپنی زندگی میں انہیں خواہش تھی کہ اگر مجھے قید تو یہاں کیا گیا ہے، لیکن مجھے جو ہے وہ دفن اپنے شہر میں کیا جائے۔ پڑھے فاتحہ کوئی آئے کیوں، کوئی چار پھول چڑھائے، کوئی آ کے شمع جلائے کیوں، میں وہ بے کسی کا مزار ہوں۔ یعنی میرے نصیب میں یہ سارا کچھ لکھا ہوا تھا، یہ محرومیاں، یہ حسرتیں، اور سب سے بڑی بد نصیبی کہ ایک دوسرے شہر میں جو ہے وہ مجھے قبر کی جگہ دی گئی، میری زندگی کی کوئی خواہش پوری نہ ہوئی۔ حصہ غزل آج ہمارا ختم ہوا۔ آج کے لیکچر میں اتنا ہی کافی ہے۔ امید کی جاتی ہے کہ ان تشریحات کو آپ ساتھ ساتھ یاد بھی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر رہے۔ اللہ حافظ۔